السلام علیکم۔ وحشی قاتل۔ دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے جس پر آپ شاید اعتبار نہ کریں۔ ہماری رہائش شیر شاہ میں تھی، جو کراچی کا ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ میں وہیں پلا بڑا تھا اور خوشحال دور تھا۔ غربت ضرور تھی مگر لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہمارے بھی بہت سے کلاس فیلو تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم سے الگ ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے مختلف معاش اپنا لیے۔ تو دوستو، اسی میں ہمارے ایک دوست آصف تھے۔ وہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی افضل، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اس سے ان کا گھر گریسی کا نظام چلتا تھا۔ ایک رات ہم پریشان بیٹھے تھے کیونکہ آصف کے بڑے بھائی افضل کچھ مال بیچنے کے لیے ڈی مارکیٹ کی طرف گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو زمانہ بدنام رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ کے علاقے سے ہو کے گزرتا ہے، جسے عرفیت میں جان آباد لی مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ بلوچوں کا ایریا ہے جسے لوگ چاکی واڑہ کے نام سے بہت زیادہ جانتے ہیں، جہاں پر ایک جنرل پرویز مشرف کے دور میں سپر ہائی وے مائی کلاچی بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ دوست ہم سب پریشان تھے، تو آصف نے کہا کہ افضل بھائی مال دینے گئے ہیں اور اس کی رقم لینے گئے ہیں مگر ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ ہم بھی بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ کی دہشت جان آباد اور وہاں سے لیاری گینگ وار میں بہت مشہور تھی۔ یہ ایک منظم گینگ وار تھا جس میں لوگ کو قتل کر دینا، مار دینا معمولی باتیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پیروی کراچی کے مشہور سیاستدان کیا کرتے تھے اور لاشوں پہ اپنی شطرنج کا کھیل کھیلتے تھے۔ 2-4 دن گزر گئے، افضل صاحب کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ان کی بیوی، ان کے بچے پریشان حال تھے اور ہم بھی روز آصف بھائی سے ان کے بارے میں معلومات کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہمیں پتہ لگا کہ افضل بھائی گھر آ گئے مگر ان سے ملاقات کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو ہم نے کچھ وقت انتظار کیا کہ شاید انہیں کچھ چوٹیں لگ گئی ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم انہیں بعد میں مل لیں گے۔ پھر ایک دن آصف بھائی ہمیں اور ہمارے کچھ دوستوں کو، ہم سارے آپس میں کلاس فیلو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کی عیادت کے لیے آپ لوگ آ جائیں۔ جب ہم انہیں ملنے کے لیے گئے تو وہاں عجیب کیفیت تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا اور افضل بھائی جو ایک صحت مند شخص تھے وہ بالکل سوکھ گئے تھے۔ ہم خاموشی سے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ افضل بھائی بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے چہروں سے شناسا تھے، بچپن ہمارا ان کے ساتھ گزرا تھا۔ ہمارے لیے چائے لائی گئی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اچانک افضل بھائی نے ہلکی سی کروٹ لی اور ہماری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تو ہم چوکنا ہو گئے۔ ہم نے کہا افضل بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جو گفتگو ہمارے ساتھ کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ اندازہ کریں کہ انسانیت کس قدر گر جاتی ہے اور یہ سیاستدان غریب عوام کو اپنے استعمال میں کس طرح لیتے ہیں اور ان کی جانوں کو کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ افضل بھائی بتانے لگے کہ میں یہاں سے مال لے کر نکلا تو میرے سامنے سب سے پہلے لیاری کا پل تھا جو قائد اعظم کے زمانے سے بنا ہوا ہے۔ بولا وہاں سے 2 شارٹ کٹ راستے نکلتے تھے، تو میں نے سوچا کہ رات کا ٹائم ہو چلا ہے، کیوں نہ میں سیدھا لیاری کی طرف سے لی مارکیٹ جانے کے بجائے
میں سینٹر سے شارٹ کٹ لے کے چیل چوک سے چلا جاتا ہوں۔ یہ چیل چوک وہی علاقہ تھا جہاں عزیر بلوچ کی بڑی دہشت تھی اور وہاں منشیات کا کاروبار بھی سر عام کیا جاتا تھا۔ افضل بھائی بتاتے ہیں میں نے سوزوکی اس طرف ڈال دی، پیچھے ایک خاتون تھی جن کی شادی تھی اور ان کا جہیز کا پورا بیڈ روم کا سیٹ تیار تھا، جس میں الماری، بیڈ، سنگار میز، یہ سب کچھ موجود تھا۔ ارجنٹ آرڈر تھا اور انہوں نے وہ پہنچانا تھا۔ وہ بتاتے کہ جب میں چیل چوک پہنچا تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا اور چیل چوک پہ سناٹا تھا، تو اچانک میری سوزوکی کو روک لیا گیا۔ کچھ بلوچ لڑکوں نے آ کے مجھے نیچے اترنے کو کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ خود بیٹھ کے گاڑی پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ بولا مجھے منہ پہ کپڑا چڑھا کر یہ کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے۔ بولا وہاں مجھے انہوں نے کرسی سے باندھ دیا اور خود میں نوشی میں مصروف ہو گئے۔ بلوچ تھے، ان پڑھ تھے، ان کے اوپر سندھ گورنمنٹ کے ٹائم پہ اوپر جو بھی بجٹ تھا وہ یہ خبیث سیاستدان کھا جاتے تھے۔ ان کے علاقوں میں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کاروبار تھا، اس لیے لوگ اور لڑکے بہت پریشان تھے، جس وجہ سے وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے ڈان بنے، بڑے بڑے لوگوں کا نام آیا۔ اس میں سب سے اوپر جو نام آیا وہ عزیر بلوچ کا تھا۔ عزیر بلوچ اغوا برائے تاوان میں لوگوں کو کڈنیپ کرتا، پھر ان سے پیسہ وصول کرتا۔ غرض اقبال بھائی بتاتے ہیں کہ یار عجیب میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ مجھے ایک کمرے میں انہوں نے آرے کی مشین کے آگے لٹا دیا۔ بولا لٹانے کے بعد میرے سر سے انہوں نے جب کپڑا اتارا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک شخص کی لاش کو کاٹ کر انہوں نے بوری میں بند کیا ہوا تھا، اس کے پاؤں الگ کاٹے تھے، سر الگ کاٹا تھا۔ بہت دہشت ناک صورتحال تھی اور پورے کمرے میں خون کے چیٹے ہی چیٹے تھے۔ یہ وہ آرا ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے اور درمیان میں آرا چل رہا ہوتا ہے۔ تیز دار بلیڈ جب وہ زندہ جسم کو چیرتا ہے تو روح پرور تکلیف ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اقبال بھائی نے بتایا مجھے انہوں نے اس لوہے کے پھٹے پہ لٹا دیا اور آرا آن کر دیا۔ آرا آن کرنے کے بعد وہ لڑکا باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد دوسرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا استاد تم ادھر کیسے؟ تو اقبال بھائی نے کہا میرے تو اوسان خطا ہو چکے، تو میں تو اس شخص کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو وہ بلوچ لڑکے نے کہا کہ استاد ہم نے تمہارے سے کام سیکھا، ہم ادھر شیرشاہ میں تمہارے پاس مزدوری کیا، تو میں تو آپ کو نہیں بھول سکتا ہوں، آپ نے میرے کو ایک ہنر سکھایا تھا۔ تو اقبال کو یاد آیا کہ ہاں یہ کسی زمانے میں میرے پاس کارپینٹری کا کام سیکھتا تھا اور میں اس کا استاد بھی ہوں۔ تو اقبال گمسم تھا۔ اب اقبال اس انتظار میں تھا کہ یہ میری دونوں ٹانگیں کھینچے گا اور مجھے بیچ میں سے دو کر دے گا۔ اس تکلیف کو اقبال بھائی بتاتے ہیں کہ جب میں سوچ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ استاد تم فکر نہیں کرو، مگر خاموشی سے جو میں کہوں گا وہ کرنا، میں تمہیں یہاں سے نکال دیتا ہوں، مگر یہ واقعہ تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ یہ کراچی کی وہ گندی اور تاریخ راتیں تھی جس میں سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ خوب رنگے اور بہت سی ماؤں کے معصوم بچوں کو قتل کروایا۔ یہ محض ایک دہشت پھیلانے کے لیے ہوا کرتا تھا اور ان کی لاشوں کے اعضاء سڑکوں پہ پھینک دیے جاتے تھے۔ ہمارے نام نہاد حکمران یہ سب تماشے خاموشی سے دیکھتے تھے، اور حیرت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے بڑے 32ویں شہر کراچی میں کسی نے بھی کوئی اچھی یونیورسٹی، کوئی اچھا کالج، کوئی اچھا اسکول گورنمنٹ کا نہیں رکھا۔ اقبال بھائی بتاتے اس نے آرا بند کیا
اور مجھے آرے سے اتارا، منہ پہ کپڑا ڈالا اور کہا استاد تم خاموشی سے، میں جہاں بولوں گا ہاتھ سے پکڑ کے تم اس دروازے سے باہر چلے جانا اور 10 قدم کے بعد اپنے منہ سے کپڑا اتار لینا اور کوشش کرنا فوراً گھر پہنچ جانا۔ تو دوستو اقبال بھائی بتاتے ہیں لڑکھڑاتے قدموں سے میں بمشکل گیٹ تک پہنچا، اور جب اس نے میرا ہاتھ چھوڑنا تھا اسی وقت اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں نے اس کو بلوچی میں کچھ بولنا شروع کر دیا۔ تو اس نے دوست بلوچی میں انہیں جواب دیا، منی سنگت، یہ میرا دوست ہے، میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گا۔ اسی دوران ان سب نے اپنے اپنے اسلحے سیدھے کر لیے۔ وہ بضد تھے کہ اس شخص کو قتل کرو۔ وہ لڑکا اپنے استاد کی لاج رکھنے کے لیے، اپنا حق ادا کرنے کے لیے وہ ان کے درمیان ڈٹ پڑا اور اس نے فائر کھول دیا۔ اس کے فائر کھولتے ہی وہ جو چاروں لڑکے تھے جو میں نوشی اور کرسٹل جیسے گندے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی وقت اس جان فانی سے کوچ کر گئے۔ مردار موت ان کو مارنے کے بعد اس نے استاد کو کہا استاد بھاگو۔ اقبال بھائی بتاتے میں وہاں سے بڑی سپیڈ سے نکلا، کافی دور جا کے مجھے ایک رکشہ ملا، اسے میں نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور بمشکل میں گھر پہنچا۔ گھر آنے کے بعد 1 ہفتہ مجھے بخار نہ اترا۔ وہ لاشیں، وہ خون، وہ بوری بری، عجیب و غریب اقبال بھائی کہتے ہیں کہ میری کیفیت رہی۔ اقبال بھائی نے جب یہ قصہ ہمیں سنایا تو ہم دنگ رہ گئے کہ ہم نے سنا تو تھا کہ عزیر بلوچ اور بلوچ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، سارے بلوچ خراب نہیں تھے، مگر جو جرائم کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے وہ برباد تھے۔ اقبال بھائی کو اس حادثے سے نکلنے میں 1 سال لگے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے اپنا کام پھر دوبارہ شروع کیا، مگر پھر انہوں نے کارپینٹری کا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے لوہے کی دابڑے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی، اس سے اپنے بچوں کا روزگار پالنا شروع کیا۔ آج بھی کبھی یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس کے ساتھ یہ بیتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو دوستو زندگی بڑی دردناک ہے، اس میں اللہ کو یاد رکھا کرو اور اللہ کی نافرمانی مت کیا کرو۔ اللہ کہیں سے بھی آپ کو مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے اور کہیں سے نکال بھی سکتا ہے۔ اگر اس دن اقبال بھائی کے شاگرد نہ ہوتے تو شاید آج وہ ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ آج انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی اور اس وقت ان کی 60 سال عمر ہے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بھائی آصف پولیس میں ہیں اور وہاں پر ہی جاب کرتے ہیں اور یہ گھرانہ خوشحال ہے۔ اصل میں اس گھرانے کا تعلق لاہور سے تھا اور پارٹیشن کے ٹائم یہ کراچی آ گئے تھے۔ تو دوستو یہ ایک دردناک کہانی ہے، ایسی کئی کہانیاں آپ کو سننے میں ملی ہوگی، مگر یہ در حقیقت سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو واقعہ یہ سچا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ شکریہ۔